بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب 11واں حصہ مقام ابراہیم۔ گرداب طواف سے باہر آؤ، اسی نقطے سے جہاں سے تم نے اپنے آپ کو اس میں ڈال دیا تھا، جہاں سے تم نے موت سے حیات اور عدم سے وجود کو پایا، جہاں سے تم غروب ہوئے، ڈوبے۔ اب تم اپنی خودی کے اسی افق سے پھر طلوع کر رہے ہو، اسی افق انا سے۔ اب تمہاری وہی آہورائی ذات، وہی خدائی روح جو تمہارے اندر تھی، جو تمہارے گندے وجود میں تھی، گرداب سے سر نکالتی ہے۔ کہاں سے؟ اسی گوشے سے جہاں سے کہ تم نے اپنے آپ کو اس میں ڈالا تھا، مگر اب تم نے خدا کے ہاتھوں تلے، اس کے سیدھے ہاتھ کے زیر عمل اپنے آپ پا لیا ہے، اور اپنی ساری جھوٹی منیت یا جھوٹی خودی کی موت کے بعد سچی خودی تک پہنچے ہو۔ احرام کے پاک و پاکیزہ سفید لباس میں، حرم الہی کے اندر، ابراہیم کے نقش پا کے سامنے، مقام ابراہیم پر ایستادگی اختیار کرو۔ ابراہیم کی جائے پا پر اپنا قدم رکھو، اللہ کے روبرو کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ کون ابراہیم؟ تاریخ کے عظیم بت شکن، عالم میں بانی مبانی توحید، قوم کی ہدایت کے امین، صابر، آشوب گر ہادی، ایک ایسے نبی کہ جن کے دل میں عشق، پیکر میں درد، سر میں نور اور ہاتھ میں تبر ہے۔ ابراہیم، قلب کفر سے نمود ایمان، شرک کے کیچڑ سے توحید کا ابال، گروہ بشریت کا وہ بت شکن کہ جس کا تعلق اس آزر کے گھر سے تھا کہ جو اپنے قبیلے کا بت تراش تھا۔ بت شکن، نمرود شکن، جہل و جور کو کچلنے والا، خواب کے دشمن، ظلم کی سالمیت اور ذلت کی آسودگی کے آشوبگر، قبیلے کے ٹھکرائے ہوئے، رہنمائے تحریک، اپنی ذات میں حیات و حرکت، امید و آرزو، جہد، ایمان، توحید۔ ابراہیم صفت، آگ میں کود پڑو، جہل و جور کی آگ میں، تاکہ خلق خدا کو اس آگ سے بچا سکو، اس آگ میں کہ جو ہر اس ذمہ دار انسان کی سرنوشت میں ہے جس پر نور و نجات کی ذمہ داری عائد ہے۔ لیکن خدائے توحید نمرودیوں کی آگ کو ابراہیمیوں پر گلزار کرتا ہے۔ تم نہیں جلو گے، راکھ نہیں بنو گے، مقصد یہ تھا کہ تم راہ جہاد میں آگ تک جاؤ۔ آگ سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرو، ہولناک ترین شہادت کو گلے لگاؤ۔ ابراہیم صفت، اپنے اسماعیل کی قربانی دو، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے گلے پر چھری رکھو، تاکہ مخلوق خدا کے گلے سے چھری اٹھا سکو، ان لوگوں کے گلے سے کہ جو زوراور محلوں تلے لوٹے ہوئے گنجینوں کی بنیاد پر، ذلت و ضرار والے معبدوں کے آستانوں پر ذبح ہو رہے ہیں۔ تیغ کو اپنے اسماعیل کے حلقوم پر دھرو، تاکہ تمہیں وہ طاقت حاصل ہو کہ تم تیغ کو جلاد کے ہاتھ سے چھین سکو۔ لیکن ابراہیم کا خدا خود اسماعیل کا فدیہ بھیجتا ہے۔ اسماعیل ذبح نہیں ہوگا، تم اپنے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے نہیں کھو گے۔ مقصد یہ ہے کہ تم ایمان کی راہ میں اپنے اسماعیل کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ذبح کرنے کی حد تک آگے بڑھو، اور اس منزل تک پہنچو کہ جو شہادت سے زیادہ دردناک ہے۔
اور اب اس وقت اے کہ جو طواف عشق سے آ رہے ہو، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو، مقام ابراہیم تک تمہاری رسید ہو چکی ہے۔ ابراہیم جب یہاں پہنچے تھے تو اپنی جد و جہد بھری زندگی کے تمام مراحل سے گزر چکے تھے۔ بت شکنی، نمرود شکنی، منجنیق عذاب، آگ کا خرمن، ابلیس سے جنگ، ذبح اسماعیل اور ہجرت، نیز بے سر و سامانی، تنہائی، تشدد اور نبوت سے امامت تک کا سفر، اور پھر فردیت سے جمعیت اور بت تراش آزر کے فرزند خانہ صد بانی خانہ توحید تک کی منزل، سبھی کچھ اس میں شامل ہے۔ اور اب ان تمام مراحل سے گزر کر وہ یہاں کھڑے ہیں۔ سر پر بڑھاپے کی برف پڑی ہے، عمر کے اس آخری حصے میں کہ جو ایک مکمل تاریخ بن گئی ہے۔ اب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر پر مامور ہیں۔ حجر اسود نصب ہو رہا ہے، خانہ خدا کی تعمیر ہو رہی ہے، دست خدا مصروف کار ہے۔ اسماعیل مددگار بنے ہوئے ہیں اور پتھر لا لا کر باپ کو دے رہے ہیں۔ باپ اس پتھر پر کھڑے ہو کر گھر کی دیواریں بلند کر رہا ہے، گھر بن رہا ہے۔ حیرت ہے، اسماعیل اور ابراہیم بنیاد کعبہ کے شریک کار، اسماعیل اور ابراہیم یہ آگ سے گزرے اور وہ مقتل سے، اور اب یہ دونوں مامور خدا، مسئول خلق اور زمین پر معبد توحید کے قدیم ترین معمار ہیں۔ اس گھر کے معمار ہیں کہ جو بنی نوع انسان کا پہلا گھر، تاریخ میں آزادی کا آزاد گھر، کعبہ عشق، مقام پرستش، حرم اور بارگاہ ستر و عفاف و ملکوت کا ایک اشاریہ ہے۔ اور تم اس وقت مقام ابراہیم پر ہو، اس جگہ کھڑے ہو جہاں کبھی ابراہیم کھڑے تھے، صعود ابراہیم کی آخری سیڑھی پر، ابراہیم کی معراج کے نقطۂ اوج کی بلندی پر، تقرب میں ابراہیم کے نزدیک ترین فاصلے پر، مقام ابراہیم پر۔ اور تم کعبہ کے بانی، آزادی کے گھر کے معمار، توحید کے بانی مبانی، مسئول عاشق، آگاہ، بت شکن، قبیلے کے دھتکارے ہوئے، جہل شرک سے نبرد آزما، جور نمرود کے شکار، خناس اور ابلیس کے وسوسوں سے لڑنے والے، بے سر و سامانی کی اذیت کو جھیلنے والے، دکھ، درد، خطرات، آگ اور اپنے بیٹے اسماعیل کی ذبح کی منزلوں سے گزرنے والے، تم نے اپنے یا اسماعیل کے لیے سائبان بنانے کے بجائے لوگوں کے لیے گھر بنایا، بے یار و مددگار افراد کے لیے سائبان کا انتظام کیا۔ پیچھا کیے جانے والوں، جائے پناہ ڈھونڈنے والوں اور چھپنے کی جا تلاش کرنے والے ان زخمی شکاروں کے لیے پناہ گاہی بنائی کہ جو پوری زمین پر خونی حالت میں گھبرائے پھرتے ہیں اور انہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، اور ہر جگہ نمرود ان کے تعاقب میں ہیں۔ اس طرح شب یلدائے ظلمت میں ایک مشعل فروزاں ہوئی۔ اس شب ظلم میں فریاد کی جا عمل میں آئی، اور اس انسان کے لیے ایک آزاد اور پاکیزہ حریمی و حرم و امن وجود میں آیا کہ جو عیال خدا ہے، خاندان خدا ہے اور ہر جگہ ذلیل و رسوا اور غیر محفوظ ہے، اس لیے کہ اس زمین کو قہبخانہ بنا دیا گیا ہے، اور بڑا اور بے حرمت، اور ایک ایسی قتل گاہ ہے کہ جس میں جارحیت اور ترجیحات کے علاوہ سب کچھ حرام ہے۔ اور تم کہ جو ابراہیم کے کردار میں ظاہر ہوئے ہو،
مقام ابراہیم پر کھڑے ہو، اس مقام پر قدم رکھا ہے کہ جہاں ابراہیم کے قدم تھے، اور ابراہیم کے خدا کے ہاتھوں پر تمہاری بیعت بھی رہی ہے۔ تم ابراہیم صفت زندگی گزارو اور اپنے دور میں کعبہ ایمان کے معمار بنو، اپنی قوم کو منجمد زندگی اور مردہ حیات کے دلدل سے باہر نکالو، اور چین کی نین، جور کی ذلت اور جہل کی ظلمت سے نکلنے کی ترغیب دو، جہد کی نشاندہی کرو، حج پر بلاؤ، طواف پر مائل کرو۔ اور تم اے خدا کے معاہد، اے ابراہیم کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والے، اے وہ کہ جو طواف سے آ رہے ہو، جو طواف کرنے والوں کے ہجوم میں اپنے آپ کو مٹا کر ابراہیم کے گروہ سے باہر آئے ہو، اور معمار کعبہ، بانی مدینہ حرم اور بانی مسجد الحرام کے مقام پر کھڑے ہو، اور تمہارا رخ اپنے معاہد، اپنے خدا کے سامنے ہے۔ تم اپنی سرزمین کے حدود کو حرم بناؤ، اس لیے کہ تم حدود حرم میں ہو، حرمت والے مہینے میں ہو۔ زمین کو مسجد الحرام بناؤ، اس لیے کہ تم مسجد الحرام میں ہو، اس لیے کہ زمین مسجد خدا ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ نہیں ہے۔